آپ خاص طور پر رشید بیگ صاحب ہائر ایجوکیشن کے اوپر اس سیکٹر میں یورو سینٹرک ورلڈ ویو کے جو اثرات ہیں اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے گا. جی سر، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ یورو سینٹرزم بنیادی طور پہ تو ایک طرز فکر ہی ہے نا، ایک تہذیب ہے، ایک خاص تہذیب کی عکاس ہے، ایک سوچ ہے. تو جس طرح اس کے مختلف اسپیکٹس ہیں، تعلیمی تناظر کے اندر بھی ایک استاذ یعنی بے خدا تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہاں پہ وہ اللہ سینٹرک سوسائٹی نہیں ہے، اللہ سینٹرک سویلائزیشن نہیں ہے. وہاں پہ جو انسان ہے اس کی جو اپنی عقل ہے وہی عقل کل ہے، اور جس کو بھی اس نے وہاں پہ جو تصور الہ ہے، جس کو وہ پوج رہا ہے، چاہے وہ اسٹیٹس ہو، چاہے وہ گلیمر ہو، چاہے وہ کیریئر ہو، وہاں پہ آپ کہیں کہ مادہ ہی سب کچھ ہے، مٹیریلسٹک لائف ہے، وہاں پہ روحانیت کی ایک نفی ہے، جسم ہی سب کچھ ہے، روح کی ایک کمی ہے. تو اب جو بھی ایک گلیمر ہے اور ساری زندگی اور جو پوری اٹھان اس نئی جنریشن کی ان کو رکھنی ہے، وہ انہی پیرامیٹرز کی بنیاد پہ رکھنی ہے، اسی کے حصول کے لیے رکھنی ہے. ان کا جو تصور خیر ہے وہ بھی یہی ہے. اس سوسائٹی کے اندر جس کے اندر نفع ہے، جس کے اندر لذت ہے، یعنی لذت خود ایک الہ ہے. اچھا کیا ہے اس کو انہوں نے ایک ریڈیفائن کیا ہے نا، اپنے طور پہ ریڈیفائن کیا ہے اس نے. تو اب ایک ایسا تعلیمی ماحول جہاں پہ استاذ بھی اور جہاں پہ نصاب بھی اور پورا ایک تعلیمی ایک پوری انسٹرکشنل ایکالوجی آپ یہ کہہ لیں، جہاں پہ فنون بھی اور جو وے آف ٹیچنگ ہے، ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی، اگر اس کا حاصل یہی ہے، وہی لذت ہے، اس کا حاصل یہی مادیت ہے، اس کا حاصل یہی تفاخر ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اصل میں یورو سینٹرک پرسپیکٹیو ہے اس تعلیم کے اندر. اور دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ میں خاص کر جو اساتذہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیچر ایک مینٹر ہوتا ہے، یا اس کو ہونا چاہیے، یوں کہہ لیں ہم. ٹیچر ایک مربی ہے، مرشد ہے بلکہ، اور اس کو ایک مربی اور مرشد ہونا چاہیے. لیکن وہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھے انداز سے وضاحت کر دی کہ کوئی فرد قاہرہ میں ہے، کوئی فرد بیروت میں ہے، لندن میں ہے، یعنی مسلم ریاض اور جدہ میں ہے، اور ایک کراچی یا اسلام آباد میں ہے. لیکن اس کی جو ساری گرومنگ ہوئی ہے وہ اسی انداز سے ہوئی ہے جو کہ اسی غالب تہذیب کا جو پرسپیکٹیو ہے. تو تعلیم جب ہم نے حاصل کی تو ایک فرد رشد و ہدایت سے اگر گزرا ہو، اس کے نظر میں اس کی اہمیت ہو، اس کی بنیاد وہ ہے، تو پھر وہ مرشد بنے گا. جو اس تربیت کے ماحول سے گزرے گا تو وہ مربی بنے گا. لیکن یہاں پہ تو ساری گرومنگ اسٹوڈنٹ کی، جس کو آگے جا کے ایک استاد بننا ہے یونیورسٹی کے اندر، ہائر ایجوکیشن کے اندر، تو وہ تو اس کی جو بیس لائن کے اندر کوئی فیتھ تو موجود نہیں ہے. اس کی ساری جو اٹھان ہے زندگی کی، جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، وہ تو اسٹیٹس اس کو مل گیا ہے، وہ تفاخر ہے. اب وہ کون سے نئی نسل کو اس طرح وہ تیار کر سکے گا؟ تو میرا خیال ہے بنیادی بات یہی ہے، اسی فیتھ کی ہے اور اسی پرسپیکٹیو کی ہے کہ ہم ان کی گرومنگ کس انداز میں کر رہے ہیں کہ وہ صرف تدریس ہی نہیں کر رہے ہیں اس سبجیکٹ کی، بلکہ ٹوٹیلٹی آف نالج ہے، وہ اسی چیز کا نام ہے کہ ان کے پاس جو فیتھ ہے اور ان کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ سب پر حاوی ہو، چاہے ان کی تدریس کا ڈسپلن کوئی بھی ہو. جی، یعنی ان کی شخصیت کے دو حصے نہ ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر جب وہ پڑھا رہے ہیں تو ذاتی زندگی میں ان کے جو بھی عقائد اور نظریات ہوں، یونیورسٹی میں اس سے ہٹ کر وہ بالکل ایسے پڑھا رہے ہیں جیسے، اور آبجیکٹیوز پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں، میتھڈالوجیز کیا ہیں، وہ ساری ان کے جو دین اور ان کے ایمان اس سے جڑی ہوئی ہوں. میں اس میں ذرا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال میں جو ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیم کا تصور ہے پاکستان میں بھی اور مسلم دنیا میں بھی، وہ یہ ہے کس طرح سے ایک معاشی کارکن پیدا کیا جائے. اس کو بیرونی زبان میں نالج اکانومیز کہا جاتا ہے. اس کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ یہ کہ نالج اکانومی وہ کارآمد ہوگی جو بازار میں، مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے اس کے لیے وہ ایک کارکن فراہم کر دے. اگر اس وقت ضرورت ہے معاشرے کے اندر میکینیکل
انجینئر کی، تو آپ تعداد فراہم کر دیں وہ تو ضرورت پوری ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم کا پورا رجحان اور مقصد معاشرے کی معیشت اور ایک فرد کی معیشت، اس کے اندر بھی میکسیمائزیشن آف پروفٹ، نفع کا زیادہ سے زیادہ حصول، یہ ہیں دو بنیادی عناصر اعلیٰ تعلیم کے۔ ہر جامعہ جو اشتہار دیتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں سے طلبہ نکلے 5000، طالبات نکلی 8000، اور ان میں سے 7500 کو یہ جاب مل گیا، اس لیے ہمارے آئیے پڑھیے۔ جو معیار ہے ان کا اپنی تعلیم فروخت کرنے کا وہ بھی معاشی، جو آؤٹ کم ہے تعلیم کا وہ بھی معاشی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ تعلیم ہو یا ابتدائی تعلیم ہو، وہ اس وقت ایک معاشی نظام کا حصہ ہے، اس میں انسان نہیں ہے، اقدار نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، صرف ایک دھن ہے، اور وہ دھن یہ کہ میں کس طرح سے اپنے پڑوسی کے مقابلے میں اپنے بچے کو اس قابل بنا دوں کہ اس کے پاس ایک لمبی گاڑی اور ایک بڑا سا مکان اور ایک اچھی تنخواہ پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے جی دوڑ میں پیچھے نہ ہاں، اس کے لیے میں کس اسکول میں بھیجوں، کس یونیورسٹی میں بھیجوں، کس زبان میں اس کو مہارت حاصل کرنے دوں۔ تو اگر وہ بچہ بڑی اچھی انگریزی میں بات کرتا ہے تو بڑا قابل ہے، اگر اس کی تنخواہ اچھی ہے بہت نیک بھلا آدمی ہے، اگر اس کی تنخواہ کم ہے تو یہ کمتر انسان ہے۔ گویا پوری کی پوری تعلیم جو ہے وہ اس وقت معیشت کا شکار ہے۔ میں نے کہا تھا کہ معیشت نہیں ہونی چاہیے، نہیں، اسلام خود کہتا ہے رزق حلال ایمان کے بڑے حصے کا تعلق رزق حلال کے ساتھ ہے دین کے اندر۔ رزق حلال کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان حقوق کو پورا کر رہے ہیں جو اللہ کے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقدار، وہ ویلیوز جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بھیجی ہیں، اگر اس کو آپ استعمال میں لا رہے ہیں چیزوں کو، رزق حلال ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو اسلام تسلیم کرتا ہے معاشی ضرورت کو، وہ نہیں کہتا کہ آپ پھٹے کپڑے پہنیں، نہ یہ کہتا ہے کہ فاقہ کریں، نہ یہ کہتا ہے کہ آپ کرسی پہ نہ بیٹھیں، فرش پہ بیٹھیں، وہ ہر چیز آپ کو نہیں دیتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اسے آپ حاصل کریں حلال ذریعے سے، اس کا استعمال بھی حلال کام کے لیے ہو۔ آپ بیٹھیں جانماز کے اوپر اور آپ مغلظات نکال رہے ہوں زبان سے، تو کیا وہ مغلظات پاک ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی۔ یعنی آپ کا ذریعہ بھی اور آپ کا اپنا کام بھی دونوں اخلاقی ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ تصور ہے جو بڑا مختلف ہے، جو ہمہ گیر ہے، جو عملی ہے، جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اگر انسان کو محض آپ ایک معاشی حیوان بنا دیں اور وہ معاشی استحصال کرتا رہے، تو کیا یہ بہتر ہے یا وہ انسان جو نہ معاشی استحصال کرے، نہ وہ معاش کا غلام ہو، بلکہ وہ چند اخلاقی اقدار کا نمائندہ ہو؟